بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المفعول به، یہ فصل ہے مفعول به کے احکام کے بیان میں۔ جیسا کہ ہم شروع میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ منصوبات جو اسماء ہیں، جن اسموں کے اوپر نصب آتا ہے، ان کی تعداد 12 ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12 منصوبات ہیں۔ ان 12 منصوبات میں سے 5 تو مفاعیل ہیں۔ ان 12 منصوبات میں سے 5 کیا ہیں؟ مفاعیل میں سب سے پہلے تھا مفعول مطلق، جس کی مکمل بحث ہم نے الحمدللہ پچھلے سبق میں پڑھ لی ہے۔ اب ہے المفعول به، منصوبات کی دوسری قسم مفعول به، وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل كضرب زید عمرا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول به کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ مفعول به ہر وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ مفعول به ہر وہ اسم ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ وهو اسم، مفعول به وہ ایسا اسم ہوتا ہے ما وقع علیہ فعل الفاعل، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، كضرب زید عمرا، جس طرح کہ ضرب زید عمرا، وقد يتقدم على الفاعل كضرب عمرا زید۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول به کو فاعل پر مقدم کرنے کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول به کو فاعل پر مقدم کرنے کا، پہلے ذکر کرنے کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فاعل اور مفعول کے درمیان فرق کرنے والا کوئی قرینہ موجود ہو، فاعل اور مفعول کے درمیان فرق کرنے والا کوئی قرینہ موجود ہو جس سے پتہ چل جائے کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، تو اس مقام پر مفعول کو پہلے لانا اور فاعل کو بعد میں لانا یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو، دونوں میں التباس لازم آتا ہو، اشتباہ لازم آتا ہو، پڑھنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ فاعل کون ہے مفعول کون ہے، تو پھر اس صورت میں فاعل کو پہلے ذکر کرنا واجب ہوتا ہے، جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وقد یتقدم، اور کبھی مقدم کیا جاتا ہے، اور کبھی سے مراد کیا ہے کہ جب قرینہ موجود ہو، اور کبھی مقدم کیا جاتا ہے۔ یہ کبھی ترجمہ کس کا کر رہا ہوں؟ قد کا، کیونکہ یاد رکھیں قد جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ تقلیل، قلت کا فائدہ دیتا ہے، کمی کا فائدہ دیتا ہے۔ اور کبھی مقدم کیا جاتا ہے مفعول به کو فاعل پر، ضرب عمرا زید، جس طرح کہ ضرب عمرا زید۔ اب یہاں پر واضح پتہ چل رہا ہے کہ عمرا مفعول ہے اور زید فاعل ہے، کیونکہ زید کے اوپر رفع ہے اور عمرا کے اوپر بعد میں الف ہے جو کہ نصب کی علامت ہے، تو وہ نصب کی علامت موجود ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہی مفعول به ہوگا۔ وقد يحذف فعله لقيام قرینۃ۔ جی عامر بھی کچھ پوچھا؟ آپ نے کہا کہ یہاں قرینہ موجود ہے، یہ تو اعراب لگنے کے بعد ہم پہچان رہے ہیں کہ یہ منصوب ہے تو مفعول بنا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی تو علامت نہیں ہے؟ نہیں، صرف اعراب ہی یہاں پر قرینہ ہے، اعراب ہی یہاں پر قرینہ ہے۔ اور اگر اعراب ایسا ہو جو تقدیری ہو تو پھر اس صورت میں وہاں کوئی قرینہ موجود نہیں ہوگا، جیسا کہ پیچھے ہم مثال پڑھ چکے ہیں ضرب موسیٰ عیسیٰ۔ وہاں اعراب چونکہ لفظوں میں بھی نہیں پڑھا جاتا نا، لکھنا مقصد نہیں ہے، پڑھنا مقصود ہے، پڑھنا۔ ٹھیک۔ وقد يحذف فعله، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول به کے فعل کو قرینے کی وجہ سے جوازاً حذف کرنے کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ مفعول به کے فعل کو قرینے کی وجہ سے جوازاً حذف کرنے کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرینہ موجود ہو، اچھا قرینہ بار بار لفظ آ رہا ہے، قرینے سے مراد ہوتے ہیں کوئی دلیل، کوئی علامت، کوئی نشانی، اس سے گھبرانا نہیں ہے کہ یار یہ قرینہ کیا لگا ہوا ہے۔ قرینے سے مراد کیا ہے؟ کوئی دلیل، کوئی علامت، کوئی نشانی، بس اس سے علاوہ اور کوئی بھی کچھ بھی مراد نہیں ہے یہاں پر، تو قرینے سے گھبرانا نہیں ہے۔ وقد يحذف فعله، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول به کے فعل کو قرینے کی وجہ سے، یعنی دلیل کی وجہ سے جوازاً حذف کرنے کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب قرینہ موجود ہو تو مفعول به کے فعل ناصب کو جوازاً حذف کیا جاتا ہے۔ جب قرینہ موجود ہو تو مفعول به کے فعل ناصب کو جوازاً حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے زیدن کہنا اس آدمی کے سوال کے جواب میں جس نے کہا من اضرب، میں کس کو ماروں، تو اس نے جواب دیا زیدن۔ اصل عبارت کیا تھی؟ اضرب زیدن، اصل عبارت کیا تھی؟ اضرب زیدن، کیونکہ زیدن کہنے سے سائل کا جو سوال ہے اس کا جواب اس کو معلوم ہو رہا ہے، تو یہی جواب کا اس کو معلوم ہو جانا قرینہ ہے یہاں پر اس بات کا کہ یہاں پر فعل جو ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے۔
ایک آدمی نے کہا نا من اضربو، میں کس کو ماروں؟ آپ نے کہا زیدن، زید کو مارو۔ اب اصل عبارت کیا تھی؟ اضرب زیدن، زید کو مارو۔ اب آپ نے اس سائل کا، جس نے سوال کیا کہ میں کس کو ماروں، اس کا جواب دیا ہے، تو صاحب ذرا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں کس کو ماروں؟ زید کو ماروں۔ تو اس بندے کا اس بات کو سمجھ لینا کہ یہ مجھ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ زید کو مارو، یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں فعل کیا تھا؟ موجود تھا، اس کو حذف کیا گیا۔ وقد یحذف فعلہ، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے اس کے فعل کو، کس کے فعل کو؟ مفعول بھی کے فعل ناصب کو، لقیام قرینۃ، جب قرینہ موجود ہو، جوازن، اور یہ حذف کرنا کیا ہوتا ہے؟ صرف جائز، کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ نحو جیسے زیدن کہنا فی جواب من قال، اس آدمی کے جواب میں جس نے کہا من اضربو، میں کس کو ماروں۔ ووجوبا فی اربعۃ مواضع، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ 4 مقامات میں مفعول بھی کے فعل ناصب کو وجوباً حذف کرنے کے احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ 4 مقامات پر مفعول بھی کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا مقام سماعی ہے، اور سماعی کا مطلب میں پیچھے سمجھا چکا ہوں۔ پہلا مقام کیا ہے؟ سماعی ہے، اور سماعی کا مطلب یہ ہے کہ اس فعل کے حذف کرنے پر کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، بلکہ اہل عرب سے ہم نے اسی طرح سنا ہوتا ہے۔ اب یہ سماعی کی مثال آگے آ رہی ہے، پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ مفعول بھی کے فعل کو وجوباً کتنے مقامات پر حذف کیا جاتا ہے؟ 4 مقامات پر۔ 4 مقامات میں سے ایک مقام تو سماعی ہے۔ سماعی کا کیا مطلب؟ کہ ہم نے اہل عرب سے سنا کہ وہ اس مقام پر مفعول بھی کے فعل کو حذف کرتے ہیں، تو ہم بھی کریں گے، کیونکہ زبان تبھی صحیح بولنا کہلاتی ہے نا جب آپ اس زبان کو اہل زبان کے طریقے کے مطابق بولتے ہیں، اور اگر آپ اہل زبان کے طریقے کے مطابق نہیں بولتے تو زبان کا صحیح بولنا اس کو نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا جی، دوسرا مقام قیاسی ہے، تیسرا بھی قیاسی ہے، چوتھا بھی قیاسی ہے۔ ایک مقام تو سماعی ہو گیا، 3 کیا ہو گئے؟ قیاسی۔ 3 کیا ہو گئے؟ قیاسی۔ قیاسن مفعول بھی کے فعل کو کیا کیا جاتا ہے؟ حذف۔ وہ قیاسن ہم آگے چل کر پڑھتے ہیں، پہلے آپ اتنا سمجھ لیں کہ مفعول بھی کے فعل کو 4 مقامات پر حذف کرنا واجب ہے۔ ان 4 مقامات میں سے ایک مقام تو ہے سماعی، کہ ہم نے اہل عرب سے سنا وہ حذف کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ اور 3 مقام قیاسی ہیں، کیا مطلب؟ کہ وہاں مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنے کا کوئی قاعدہ ہے، اس قاعدے کو ہم پڑھیں گے، جہاں جہاں وہ قاعدہ لگے گا مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب ہو جائے گا۔ وقد یحذف فعلہ، اور کبھی حذف کیے جاتے ہیں مفعول بھی کے فعل کو، نیچے ترجمہ کر رہا ہوں، ووجوباً، اور وجوباً حذف کیا جاتا ہے مفعول بھی کے فعل کو، فی اربعۃ مواضع، ٹوٹل کتنے مقامات ہیں؟ 4 مقامات۔ 4 مقامات میں مفعول بھی کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ الاول سماعی، پہلا مقام سماعی ہے، اور سماعی کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مثالیں دی ہیں۔ سماعی کی بلکہ 3 مثالیں دی ہیں۔ سماعی کی کتنی مثالیں دی؟ 3 مثالیں دی، کہ وہاں پر اہل عرب مفعول بھی کے فعل کو حذف کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ ان میں سے پہلی مثال ہے امرأن و نفسہ، یہ پہلی مثال ہے، امرأن و نفسہ۔ یہ اصل میں تھا اترک امرأن و نفسہ، مطلب اس کا یہ ہے کہ چھوڑ دے تو آدمی اور اس کی ذات کو۔ اس مثال میں امرأن مفعول بھی ہے، اس کے فعل اترک کو اہل عرب وجوباً حذف کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی ان کی اتباع میں فعل کو بغیر قاعدے قانون کے کیا کریں گے؟ حذف کر دیں گے۔ امرأن و نفسہ وہ بولتے ہیں ایسے مقام پر جب انہوں نے کہنا ہوتا ہے کسی کے بارے میں کہ یار اس بندے کو چھوڑ دو یار، بس دفعہ مارو یار، تو وہ بولتے ہیں امرأن و نفسہ۔ اترک امرأن و نفسہ وہ نہیں بولتے، اترک کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں۔ دوسری مثال ہے انتہو خیر لکم، یہ اصل میں تھا انتہو عن التسلیب وقصدوا خیر لکم، انتہو تم رک جاؤ، عن التسلیس عقیدہ تسلیس سے، یہ عیسائیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو کہ 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ عیسائی 3 خداؤں کے قائل ہے نا، باپ، بیٹا اور درمیان میں ہے روح القدس، وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے انتہو عن التسلیس،
کہ تم تین خداؤں کے عقیدے سے باز آ جاؤ، وَقُصُدُوا خَيْرًا لَكُمْ، اور اپنے لیے بہتر چیز طلب کرو، اپنے لیے کیا کرو؟ بہتر چیز طلب کرو. جی، انتهوا عن التثليث. وَقُصُدُوا، وَقُصُدُوا، قصد سے ٹھیک. ہے نا، قصد کرو، ارادہ کرو. انتہو، تم باز آ جاؤ، عن التثلیث، عقیدہ تثلیث سے، وَقُصُدُوا، اور تم چاہو، خیر لکم، اپنے لیے بہتر کو. اب اس مثال میں خیرن مفعول بھی ہے، اور اس کا جو فعل ہے وَقُصُدُوا وہ محذوف ہے، اقصدوا، وَقُصُدُوا، اقصدوا محذوف ہے یہاں پر. اقصدوا کیا ہے؟ محذوف. اب وہ کیوں محذوف ہے؟ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بس قرآن مجید نے اس کو حذف ذکر کیا ہے تو ہم بھی اس کو کیا کریں گے؟ حذف ہی ذکر کریں گے. تیسری مثال مفعول بھی کے حذف کرنے کی سماعی، وہ ہے اہلا و سہلا. اہلا و سہلا، یہ تیسری مثال ہے. یہ سمجھتا اتیت اہلا و طیت سہلا. اتیت اہلا یعنی تو اپنے اہل میں آیا ہے، و طیت سہلا، اور تو نے نرم زمین کو روندا ہے. اہلا کا مطلب اہل، اہل گھر والے. تو آیا ہے اتیت، پیچھے فعل معذوف ہے، تو آیا ہے اپنے گھر کے اندر. وسہلا، سہل بولتے ہیں نرم زمین کو، اس سے پیچھے بھی فعل محذوف ہے. وطیتا، وطیتا سہلا، تو نے نرم زمین کو روندا ہے، مطلب تیرے آنے میں انشاءاللہ یہاں ہمارے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں ہوں گی، ہم تیرے لیے نرم گوشہ رہیں گے. اب یہاں پر اہلن سے پہلے اتیتا فعل محذوف ہے، سہلن سے پہلے وطیتا، واو طا یا اور تا، وطیتا فعل محذوف ہے. کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بس اہل عرب ایسے استعمال کرتے ہیں، ہم بھی ایسے کریں گے. اب یہ نہیں ہے کہ اہل عرب تو اہلن و سہلن استعمال کریں اور ہم کہیں نہیں ہم صحیح بولیں گے، ہم بولیں گے اتیت اہلن و طیت سہلن. یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اہل عرب کے آپ انداز سے ہٹ کر زبان بول رہے ہو، اور زبان تبھی صحیح ہوتی ہے جب اہل زبان کے طریقے اور انداز کے مطابق بولی جائے. تو ٹوٹل کتنے مقامات ہیں؟ 4، جن میں مفعول بھی کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک مقام پہ سماعی. سماعی کی کتنی مثالیں دی ہیں؟ 3. اچھا، اس کے علاوہ اور مثالیں بھی ہو سکتی ہیں، دی 3 ہیں، مثالیں اور بھی ہو سکتی ہیں. عمران و نفسہ، اصل میں تھا اترک عمران و نفسہ. انتہو خیر لکم، خیر لکم اصل میں تھا اقصدوا خیر لکم، اقصدوا فعل محذوف ہے. اہلا و سہلا اصل میں تھا اتیت اہلا و طیت سہلا، گھر والوں میں آئے ہوں اور نرم زمین کو تم نے روندا ہے. باقی 3 مقامات جو ہیں قیاسی ہیں، یعنی وہاں ہم ایک قاعدہ اور ضابطے کے تحت مفعول بھی کو کیا کریں گے؟ حذف کریں گے. پہلا مقام ہے تحذیر. پہلا مقام کیا ہے؟ تحذیر. کہ جب آپ کسی کو کسی چیز سے خوف دلاتے ہیں، آپ کسی کو کیا دلاتے ہیں؟ کسی چیز سے خوف دلاتے ہیں، تو وہاں پر مفعول بھی کے فعل کو حذف کر دیتے ہیں. پھر حذف کرنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. حذف کرنے کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ 2 صورتیں ہوتی ہیں. اچھا جی، چلو جاؤ. اچھا، تحذیر. تحذیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ڈرانا. اس کا لغوی معنی ہے کسی کو کسی چیز سے ڈرانا. اور نحویوں کی اصطلاح میں تحذیر وہ اسم ہے جو اتقی فعل مقدر کا معمول ہو، جس سے اس کے ماں باپ کو ڈرایا جائے. اتقی فعل مقدر کا کیا ہو؟ معمول، اور اس سے اس کے ماں باپ کو کیا کر دیا جائے؟ ڈرایا جائے. اچھا، تحذیر کی بحث سے پہلے 3 باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے. تحذیر، تحذیر کی بحث بعد میں کرتے ہیں، اس سے پہلے 3 چیزیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے. نمبر 1، تحذیر کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو یہ یاد رکھیں، اچھا پہلے اس سے پہلے یہ محذر، ادھر ایک لفظ آئے گا محذر، ڈرانے والا، محذر. دوسرا ہے محذر، جس کو ڈرایا جائے، اور محذر منہ، جس چیز سے ڈرایا جائے. یہ 3 اصطلاحیں آپ نے یاد رکھنی ہے. محذر ڈرانے والا، محذر جس کو ڈرایا جائے، اور محذر منہ جس چیز سے ڈرایا جائے. اچھا، پھر یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ تحذیر کی 2 قسمیں ہیں. تحذیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. پہلی قسم یہ ہے کہ وہ اسم جو فعل اتقی یا اس کے مانند، جیسے مثال کے طور پر احذر یا باعد وغیرہ کا معمول ہو، اور اس کو ما بعد سے ڈرایا گیا ہو، اس کو ما بعد سے کیا کر دیا گیا ہو؟ ڈرایا گیا ہو. جیسے ایاک والاسد، یہ اصل میں تھا اتقی کا
والاسدا، لیکن نا ایاکا والاسد، یہ اصل میں تھا اتقیکا والاسدا، یہ اصل میں عبارت یہ تھی اتقیکا والاسدا. اب یہاں پر حذف کیا ہوا ہے؟ اتقی فعل محذوف ہو گیا. جب اتقی فعل محذوف ہوا تو اس کے بعد جو ضمیر تھی وہ تھی کاف زبر کا، اور وہ ضمیر ہے ضمیر منصوب متصل، اور ضمیر منصوب متصل آپ کو پتہ ہے وہ فعل کے ساتھ مل کر آتی ہے. جب فعل کو آپ نے حذف کر دیا تو اس کی جگہ ضمیر کون سی آ جائے گی؟ منصوب منفصل. اور کاف زبر کا، اس کی جگہ ضمیر منصوب منفصل جو استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایاکا. تو آپ نے کیا کر دیا؟ ایاکا کو ذکر کر دیا، ایاکا کو کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا. اب اس کا مطلب ہے اتقیکا، اپنے آپ کو بچا شیر سے، اپنے آپ کو بچا شیر سے، مطلب شیر سے اپنے آپ کو بچا، مطلب اس سے تو ڈر جا، اس سے تو کیا کر؟ ڈر جا. اب یہاں اتقی فعل کو حذف کیوں کیا ہے؟ کیا قاعدہ لگا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کسی چیز سے ڈراتے ہیں تو ڈراتے ہوئے مختصر کلام فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. جیسے دیکھیں نا، آپ کہیں جا رہے ہو، دو دوست ہوں، سیر سے سپاٹ پہ آپ کہیں جا رہے ہو، سامنے سے سانپ آ جائے تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے یار اپنے آپ کو سانپ سے بچا، یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے سانپ 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 سانپ. یہ طریقہ ہوتا ہے نا. تو آپ کلام کو کیا کر دیتے ہیں؟ مختصر کر دیتے ہیں. پھر اس کے مختصر کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ فعل کو حذف کرتے ہیں کہ یار اپنے آپ کو سانپ سے بچاؤ، بچاؤ کا لفظ ختم کر دیتے ہیں. یا پھر اس کو جس چیز سے آپ ڈرا رہے ہوتے ہیں تکرار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اور ہماری اردو زبان میں زیادہ تر ڈرانے کے لیے تکرار کا استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اور بچی بچی یار کیا کر رہے ہیں، ہم یہی بولتے ہیں نا. یا بولتے ہیں مثلا کوئی چیز سامنے آئی تو جیسے کتا آ گیا تو ہم کہیں گے کتا کتا کتا. مطلب کیا ہوتے ہیں؟ آپ سامنے والے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ یار اپنے آپ کو کیا کرو، کتے سے بچا لو. تو تحذیر، تحذیر کس کو بولتے ہیں؟ لغوی معنی ہے ڈرانا. لغوی معنی کیا ہے؟ ڈرانا. اور نحویوں کی اصطلاح میں تحذیر کس کو کہا جاتا ہے؟ تحذیر کہا جاتا ہے مخاطب کو کسی چیز سے ڈرا دینا. یا میں آسان لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، مخاطب کو کسی چیز سے ڈرا دینا. اس کی پھر کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ دو. پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ تحذیر کے فعل کو حذف کر دیتے ہیں اور جس چیز سے آپ ڈرا رہے ہوتے ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل منفصل ذکر کر دیتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فعل کو جس کے ذریعے سے آپ ڈراتے ہیں اس کو حذف کرتے ہیں اور جس چیز سے آپ ڈرا رہے ہوتے ہیں یعنی محذر منہ اس کو تکرار کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ تکرار کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. آسان وضاحت ہو گئی اس کی. تحذیر کا لغوی معنی کیا ہو گیا؟ ڈرانا. اور تحذیر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ آپ مخاطب کو کسی چیز سے ڈراتے ہیں. پھر ڈرانے کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو. پہلی صورت یہ ہے کہ آپ فعل حذف کرتے ہیں، اتقی فعل حذف کر دیتے ہیں، عربی میں اتقی بولتے ہیں ڈرانے کے لیے. اتقی فعل کو حذف کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوتی ہے مخاطب کی، اس مخاطب کی ضمیر کو متصل سے منفصل بنا دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ فعل کو حذف کرنے کے بعد جس چیز سے آپ بندے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں یعنی محذر منہ اس کو تکرار کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں بس. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے مقام پر فعل کو حذف کیا کیوں جاتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اختصار کلام. کیونکہ جب آپ ایسے مقام پر کلام بولتے ہیں تو وہاں کلام کو لمبا کرنا فائدہ مند ثابت نہیں رہتا. جب تک آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ سانپ آیا ہے تو اس سے بچ جائے تب تک سانپ نے کاٹ بھی لینا ہے. تو اس لیے آپ کیا بولتے ہیں؟ سانپ سانپ سانپ، شیر شیر شیر، بس اتنا بول دیتے ہیں. الثانی، دوسرا مقام جہاں پر مفعول بھی کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے وہ ہے تحذیر. وہ معمول، اور تحذیر وہ معمول ہوتا ہے. معمول مطلب مفعول بھی ہوتا ہے، وہ اسم مفعول بھی ہوتا ہے بتقدیر اتقی، اتقی کو مقدر رکھنے کے ساتھ. تحذیراً ڈراتے ہوئے، مما اس چیز سے، بعدہ جس کو آپ اس فعل کے بعد ذکر کرتے ہیں. نحو جیسے ایاکا والاسدا، اصلہ یہ اصل میں تھا اتقیکا والاسدا. او ذکر المحذر منہ، یہ ذکر کیا جاتا ہے اس چیز کو جس سے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے مکررن تکرار کے ساتھ. نحو جیسے الطریق الطریق، رستہ رستہ، مطلب رستے سے بچ جائے، رستہ خطرناک ہے. الثالث ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر آپ مفعول بھی کے فعل کو حذف کرتے ہیں. بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے.
क्या नाम है, मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतति तफसीर का मतलब ये है कि आप इसम जिक्र करते हैं, फिर उस इसम के बाद एक फेल लेकर आते हैं। पहले आप एक इसम जिक्र करते हैं, उस इसम के बाद आप फेल जिक्र करते हैं या शिबह फेल जिक्र करते हैं। यानी फेल, शिबह फेल से मुराद समझते हैं ना, इसमें फाइल, इसमें मफूल, सिफत मुशब्बा, इसमें तफजील, इसमें मस्तर और इसमें मुबालगा। पहले आप एक इसम जिक्र करते हैं, फिर उसके बाद एक फेल लेकर आते हैं। उस फेल के बाद कोई जमीर लाते हैं, या फिर उस जमीर का कोई मुतअल्लिक लाते हैं। जमीर लाते हैं या फिर उस जमीर का कोई क्या लाते हैं, मुतअल्लिक लाते हैं। और वो फेल जिसको आपने जिक्र किया इसम के बाद, वो उस जमीर के अंदर या जमीर के मुतअल्लिक के अंदर अमल कर रहा होता है। उस जमीर के अंदर या उस जमीर के मुताल्लिक में क्या कर रहा होता है, अमल कर रहा होता है। अब अगर आप इसी फेल को जिसको आपने इसम के बाद जिक्र किया है पहले लेकर आ जाए उस इसम से, तो फिर ये उसमें अमल करेगा और उसको नस्ब दे देगा। इसकी मिसालें आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं सूरत नाज़िआत के अंदर, वहां मैंने समझाया भी था। अच्छा जी, इसकी मिसाल देखें, ये इसकी मिसाल है, ज़ैदन ज़रबतुहु। अब ये ज़ैदन इसम है, इसके बाद आपने ज़रबतु फेल जिक्र किया। अब ये ज़रबतु फेल अमल कर रहा है हु ज़मीर के अंदर, और ये ज़मीर लौट रही है इसी जैद की तरफ। अब अगर आप इस ज़रबतु को जैद से पहले जिक्र कर दें और हु ज़मीर को हज़फ कर दें, तो ज़रबतु किसको नस्ब देगा, ज़ैदन को देगा। ज़रबतु किसको नस्ब देगा, ज़ैदन को देगा। तो गोया ज़ैदन से पहले ज़रबतु फेल था, आपने उसको हज़फ किया और उसकी तफसीर ज़रबतु के साथ जिक्र कर दी। ये ज़रबतु बता रहा है कि मैं असल में ज़ैदन से पहले था, मुझे आप क्या लेकर आए हो, बाद में लेकर आए। तो इसको बोलते हैं मफ़ऊल बिही अला शरीतत तफसीर। क्या मतलब, कि ये ऐसा मफ़ऊल बिही है जिसके फेल को हज़फ किया गया है इस शर्त पर कि उस फेल की तफसीर आपने ज़ैदन के बाद फेल को लाकर की है। और आपने बताया है कि जैद के बाद भी एक फेल है कि जो अपनी ज़मीर के अंदर अमल कर रहा है, और वो ज़मीर उस मफ़ऊल बिही की तरफ हकीकत में लौट रही होती है जिसको आप अकेला जिक्र करते हैं और उससे पहले फेल को जिक्र नहीं करते। असालिसु, तीसरा मकाम, मा उज़मिरा आमिलहु, वो मफ़ऊल बिही है जिसके आमिल को पोशीदा रखा गया हो, अला शरीतति तफसीर, तफसीर की शर्त पर। वह हुआ, और वो कुल्लु इसमिन, हर वो इसम होता है, बादहू जिसके बाद फ़िअलुन फेल हो, औ शिबहुहु या शिबे फेल हो। शिबे फेल से मुराद अब्दुर्रहमान भाई याद रख ले, बाकी को शायद याद होगा, आप याद रख लें। शिबे फेल, फेल से मुशाबे 6 इसम है, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तफ़ज़ील, इसमें मस्तर और इसमें मुबालगा। इसको कहीं लिख लें। जी लिखिए। यश्तागिलु, वो फेल मसरूफ होता है। यश्तागिलु ज़ालिकल फ़िअलु, वो फेल मसरूफ होता है, यानी एराज कर रहा होता है, अन ज़ालिकल इस्मी, उस इसम से, बिज़मीरिही, उसकी ज़मीर में अमल करने की वजह से, औ मुतअल्लिक़िही, या उसके किसी मुतअल्लिक़ में अमल करने की वजह से, बिहैसु, इस तौर पर, लौ सुल्लिता, अगर उस फेल को मुसल्लत कर दिया जाए, अलैहि, उस इसम पर, औ मुनासिबुहु, या उस फेल के मुनासिब को मुसल्लत कर दिया जाए, लनसबहु, तो वो उस इसम को नसब दे दे। नहवु, जैसे ज़ैदन ज़रबतुहु, मैंने जैद को मारा। अब देखें, ज़ैदन से पहले आप ज़रबतु को लेकर आ जाए, या ज़रबतु का कोई मुनासिब, मसलन ज़ारिबुन, ज़ैदन से पहले लेकर आ जाए, तो वो ज़ैदन को क्या देगा, नसब ही देगा ना। फ़इन्न ज़ैदन मनसूबुन, पस बेशक जैद मनसूब है, बेफ़िअलिन महज़ूफ़िन, फ़ेल महज़ूफ़ की वजह से, मुज़मरिन, जो पोशीदा है, और वह ज़रबतु, और वह ज़रबतु है, वह युफ़स्सिरुहु, और उसकी तफसीर बयान कर रहे अल-फ़िअलुल मज़कूर, फ़ेल मज़कूर, बादहु, जो ज़ैदन के बाद जिक्र किया गया, वह ज़रबतुहु, और वह ज़रबतुहु है। वलिहाज़ल बाबि फ़ुरूउन कसीरतुन, यहाँ से फरमाते हैं कि ये जो मफ़ऊल बिही के हज़फ करने का तीसरा मकाम है, मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतत तफसीर, इसकी बहुत ज़्यादा वजाहत है, यहाँ उसको बयान करने का फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, समझ में नहीं आएगा। यहाँ फ़िलहाल इतना समझ लें
کہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، اس مفعول بھی کو کہتے ہیں جس کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور وہ فعل حذف ہونے کے بعد اس کی تفسیر ایک اور فعل کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اور وہ فعل عمل کر رہا ہوتا ہے اس مفعول بھی کی ضمیر میں یا اس کے کسی متعلق میں، اور عمل بھی ایسا کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس فعل کو اس اسم سے پہلے لے کر آ جائیں یا اس فعل کے کسی مناسب کو، مناسب سے مراد اس میں فاعل ہے، مناسب کو اس اسم سے پہلے لے کر آ جائے تو وہ اس کو کیا دے دے گا؟ نصب دے دے گا۔ اچھا جی، چوتھا مقام میرے خیال پڑھ لیتے ہیں۔ الرابع المنادى، الرابع تین کافی المنادى، جی تین کافی تین کافی ہیں، ٹھیک ہے کافی۔ سمجھنے والا ہے تھوڑا سا نا، جی وہ پیچھے والا تھوڑا سا آسان ہے، لیکن یہ ما اضمر یہ عاملہ منادہ تو علی آسان ہے، تفسیر تھوڑا منادہ سا، تو آسان ہے، یہ جو چلیں میں ثالث سمجھا، ہے نا اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔